صبح کا بولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بولا نہیں کہتے. جی ہاں، آج ایسا ہی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا. 17 جو اراکان جو تھے، جو 17 سینئر لیڈرز جو تھے، جو ڈیموکریٹک آزاد پارٹی میں شامل ہوئے تھے، انہوں نے استعفیٰ دینے کے بعد، ڈیموکریٹک آزاد پارٹی سے استعفیٰ دینے کے بعد آج باقاعدہ طور پر اپنی گھر واپسی کر لی ہے. وہ سارے کے سارے آج دلی میں انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے. آج انہوں نے دلی میں جا کر وہاں پر باضابطہ طور پر یہ اعلان کر دیا کہ وہ کانگریس میں جا چکے ہیں، اور جو انہوں نے غلطی کی تھی، ان کے مطابق جو غلطی ہوئی تھی ان سے، اس غلطی سے وہ معافی چاہ کے اب وہ نیا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ہی پارٹی میں. پیرزادہ محمد سعید، اس کے ساتھ ساتھ تارا چند تھے جو فارمر ڈپٹی چیف منسٹر رہے کانگریس کے دور میں جموں کشمیر میں. ان دونوں کے سمیت 17 اراکان جو تھے، جو 17 لیڈران جو تھے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے، انہوں نے اب باضابطہ طور پر کانگریس جوائن کر لی ہے. کانگریس میں وہ پہلے تھے، لیکن جب غلام نبی آزاد نے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی بنائی تھی اور وہ جموں کشمیر میں انہوں نے آنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تو یہ وہ لیڈران تھے جو اس وقت جنہوں نے کانگریس کو چھوڑا تھا، جموں کشمیر پردیش کانگریس کو چھوڑا تھا اور یہاں پر پھر ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کو جوائن کیا تھا. کچھ ٹائم تک آزاد کے ساتھ رہنے کے بعد اب انہوں نے پھر ایک ہفتہ پہلے پارٹی سے الوداع کہا تھا، ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کو الوداع کہا تھا، اور پھر یہ تاثر لگایا جاتا تھا کہ شاید یہ لوگ بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں یا پھر کچھ اور ان کی جو سیاسی پلاننگ ہے، پولیٹیکل پلاننگ ہے، وہ ہو سکتی ہے. لیکن وہ ساری چیزیں آج بند ہو چکی ہے اور انہوں نے واپسی کر لی، اپنی گھر واپسی اسی پارٹی میں جس پارٹی میں یہ تھے. سب سے انٹرسٹنگ چیز اس میں یہ تھی کہ جو یہ لوگ تھے، انہوں نے اپنے کیے ہوئے پر آج پچھتاوا کیا اور یہ کہا کہ جو انہوں نے کیا واقعی وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اس وقت جب انہوں نے یہ جو قدم اٹھایا تھا، جو اقدام اٹھائے تھے، اس وقت انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا وہ یہ وجہ تھی کہ وہ ان کے مطابق بہکاوا میں آ چکے تھے، کیونکہ غلام نبی آزاد کے ساتھ ان کا کافی اچھے تعلقات رہے ہیں، کافی اچھے سمبند رہے ہیں ان کے درمیان، اور ان سمبندوں میں آ کے، ان جذباتوں میں آ کے انہوں نے کانگریس کو چھوڑ کر غلام نبی آزاد کی پارٹی کو جوائن کیا تھا. لیکن کچھ وقت کے بعد ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان کے لیے یہ پلیٹ فارم ٹھیک نہیں ہے اور انہیں واپس جانا چاہیے کانگریس میں. ان لیڈران نے یہاں تک کہا کہ انہوں نے الزام لگایا کہ جو آزاد ہے، غلام نبی آزاد ہے، ان کو یہاں پر بی جے پی نے لانچ کیا ہے، بی جے پی کی بی پارٹی کے طور پر غلام نبی آزاد کام کر رہے ہیں، لہذا یہ کانگریس میں واپس جا کر ایک سیکولر پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں تاکہ ملک کو سیکولرزم کی طرف لایا جا سکے اور یہ جو بی جے پی کی جو پالیٹکس ہے اس کو ڈیفیٹ کیا جائے. غلام نبی آزاد کے لیے یہ سب سے ڈیمورلائزنگ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ پارٹی کے وائس چیئرمین جو رہے پیرزادہ محمد سعید، وہ پارٹی سے واپس جا رہے ہیں، انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا. ڈپٹی چیف منسٹر جو رہ چکے ہیں تارا چند، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس طرح سے کشمیر اور جموں میں دونوں جگہوں پر اب ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اس وجہ سے کہ کانگریس میں واپس جانے سے جہاں آزاد کی پارٹی کو ایک بہت ہی بڑا دھچکا لگا، وہیں دوسری جانب کانگریس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، تاکہ وہ جو اس کی پارٹی جو بکھری ہوئی تھی کچھ دن پہلے تک، جو بکھر رہی تھی یا بکھر ہو چکی تھی، تو ان کے واپس آنے سے آزاد کے لیے ایک سیٹ بیک بھی ہے، ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے لیے ایک سیٹ بیک بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی بھی ہے، تاکہ اپنے لیڈران کو، جو اس کے پرانے جو لیڈران تھے، ان کو واپس اپنے فولڈ میں لا چکی ہے اور جموں کشمیر میں جو اس کی جو پولیٹیکل بیس ہے اس کو واپس ریسٹور کر پائے. اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی بتایا جاتا ہے، سورسز بول رہے ہیں کہ اس طرح کی جو ابھی افواہیں چل رہی ہے، ابھی ان کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، کچھ اور ٹاپ لیڈران جو ہے، جو ڈیموکریٹک آزاد پارٹی میں اس وقت ہے، وہ واپس جانا چاہتے ہیں کانگریس میں، اور ان کی بات چیت چل رہی ہے اس وقت کانگریس کے ساتھ. کیا وہ واپس جا رہے ہیں یا پھر نہیں جا رہے، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. فی الحال ابھی کے لیے جو حالات بن چکے ہیں وہ آزاد کی پارٹی کے لیے بالکل مشکل ترین بن چکے ہیں. آنے والے وقت میں کس طرح سے آزاد کی پارٹی اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہے، پارٹی کو سنبھال سکتے ہیں، اور کس طرح سے اپنے لوگوں کا وہ حوصلہ بلند رکھ سکتی ہے، ان سب چیزوں کو آگے دیکھنا ہوگا. لیکن ابھی کے لیے تو کافی مشکل نظر آ رہا ہے. اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہو رہی ہے کہ جو غلام نبی آزاد، جو اپنے آپ کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ مانتے تھے، اور جن کو کہیں نہ کہیں یہ بھی خیال لگ رہا تھا کہ وہ جو کانگریس ہے یہاں پر جموں کشمیر میں، وہ غلام نبی آزاد کی وجہ سے ہے، لیکن یہاں پر ایک متھ جو ہے وہ بسٹ ہو گئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ انسٹیٹیوشن ہی ہوتا ہے. کوئی انڈیویجول کبھی انسٹیٹیوشن بن نہیں سکتا ہے، اور کبھی کسی انڈیویجول کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ. آزاد ایک بہت بڑے پولیٹیکل اسٹل واٹ رہے ہیں،
काफ़ी लंबा चौड़ा करियर रहा उनका पॉलिटिक्स में, नेशनल पॉलिटिक्स में रहा, रीजनल पॉलिटिक्स में रहा और लंबी चौड़ी इनिंग खेली है उन्होंने आज तक पॉलिटिक्स में। लेकिन ये बताना कि गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं कि जिनकी वजह से पॉलिटिकल सियासी हवाएं बदल सकती है जम्मू कश्मीर की, ये आज के डेट में मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं पॉसिबल है या फिर इस तरह की कोई बात पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम देखते हैं आगे क्या करती है गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद की फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या रहेगी और कांग्रेस किस तरह से इस चीज़ को आगे एनकैश करती है पॉलिटिकली और पॉलिटिकल स्पेस को कैसे वो रिफिल करती है, जो रेस्टोर कर रही है, जो उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था जम्मू कश्मीर में, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। राहुल गांधी 30 जनवरी को जो कश्मीर आ रहे हैं, श्रीनगर में वो भारत जोड़ो यात्रा को इख्तिताम करेंगे और उस वक्त वहाँ की जो सियासी जमातें, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, फैसला कर लिया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएंगे और ये एक सेकुलर फोर्स या फिर एक यूनिट बन रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, जो बीजेपी को मुकाबला करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो रही है। एक इंडिकेशन है कि ये सारे फोर्सेस शायद एक साथ आ जाएं और बीजेपी का मुकाबला करेंगे और इसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हो सकता है तो वो गुलाम नबी आज़ाद को हो सकता है, क्योंकि इन पार्टियों का एक साथ मिलना, फिर बीजेपी का सपोर्ट, बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन चलाना या फिर उनके खिलाफ चुनाव लड़ना, ये बीजेपी के लिए नहीं ज़्यादा से ज़्यादा खतरा बन सकती है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, क्योंकि बीजेपी की तो अपनी एक बेस है, वो एक पोजीशन है उसकी, यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड पोजीशन है पूरे जम्मू खित्ते में उनकी, इसके साथ साथ कश्मीर में भी अभी वो काम कर रहे हैं और बड़ी पार्टी जो जम्मू कश्मीर में क्या तो पूरे देश में तो बड़ी पार्टी है वो, लेकिन डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है वो एक छोटी पार्टी है, अभी वो इन्फेंसी में थी, उसको इतना बड़ा सेटबैक लगा है। वो आगे आने वाले टाइम में फिर क्या कर सकती है, किस तरह का गेम खेल सकती है वो, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि या तो उनको ओपनली कांग्रेस का सपोर्ट करना पड़ेगा, इस तरह की जमातों का सपोर्ट करना पड़ेगा या तो फिर उसे बीजेपी के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच वाला रास्ता तो बिल्कुल उनके लिए बंद होता जा रहा है अगर इस तरह से वहाँ पर सिचुएशन बन चुकी है। क्योंकि आज़ाद को तो अपनी पोजीशन बतानी ही पड़ेगी, जैसे कि अभी अपनी पार्टी अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी को अगर हम ले लें, अल्ताफ़ बुखारी की अगर हम देखेंगे तो उनने बिल्कुल भी दरवाजे खोल के रखे कि इलेक्शन के बाद वो बीजेपी को ज्वाइन भी कर सकते हैं, मतलब बीजेपी को सपोर्ट भी दे सकते हैं, उनके साथ हुकूमत में रह सकते हैं। इसी तरह सजाद गनी लुन की भी तो यही पोजीशन है, वो हालांकि खुल के सामने नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इलेक्शंस होने के बाद अगर उनके पास कुछ सीटें आ सकती तो वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की क्या पोजीशन रहेगी तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये थी अभी तक की सबसे बड़ी खबर। दीजिए अगली खबर तक इजाज़त, खुदा हाफिज़।